ہاں وہ ڈین گبسن ہے، اس نے بنیادی طور پر عرب ہسٹری پر وہ کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس نے اس کتاب کے ذریعے یوٹیوب کے ذریعے اس نے شہرت کمائی ہے۔ بنیادی طور پر وہ کوئی محقق ہے یا نہیں ہے اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے، ویکیپیڈیا پہ اس کا تعارف موجود ہے، تو اس میں کوئی ایسی کوئی اس کی یعنی ہاں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ ہم اسے دیکھ کے کہہ سکیں کہ تحقیق میں اس کا کیا مقام ہے۔ اگر کچھ ہے تو وہ یہی کتاب ہے، ٹھیک ہے، اور اس کتاب سے بڑھ کے اس کی ڈاکیومنٹری ہے جو مکہ سے متعلق ہے۔ تو اس میں جو اس نے بڑی مشہور ڈاکیومنٹری ہے، کئی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے، تو اس میں دعویٰ کیا تھا کہ مکہ یہ وہ مکہ نہیں ہے جو اصل مکہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس دعوے کو اس نے ثابت کرنے کے لیے جو اس نے جو تدابیر اپنائی ہیں اس کو ہم بھول چوک بھی نہیں کہہ سکتے، وہ سیدھا سیدھا تلبیس ہے، فریب ہے، چیٹ کیا اس نے لوگوں کو، لیکن وہ چیز چل گئی ہے۔ تو میں نے اس کے اوپر پھر میں نے لکھا تھا، میں نے چند قصے، اگرچہ وہ کام میرا پورا شائع نہیں ہوا، وہ کام میں نے کافی آگے تک کر لیا، تقریباً قریب یہ کتاب بن گئی وہ چھوٹی سی۔ تو وہ پھر میں اس کو مثال کے طور پر اس میں وہ جو بتاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جو پرانا جو مکہ تھا اس میں چشمے تھے، اگر آپ وہ دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے۔ تو مجھے اصل میں ایسا ہو، میرے کسی ساتھی کا فون آیا تھا کہ یہ شخص اس نے یہ لکھا ہے، اور وہ شخص خود عالم تھے، وہ پریشان ہو گئے تھے، اور اس کا یہ کہنا کہ اس نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ مکہ وہ مکہ نہیں ہے، کعبہ وہ کعبہ نہیں ہے۔ تو میں نے کہا ثابت کر دیا تو پھر آپ یعنی مجھے کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں اس کو کہنے لگا نہیں میرے اس نے اپنے طور پہ ثابت کیا، میں یہ نہیں مان رہا ہوں کہ ثابت کیا، میں تو تبھی سے آپ سے رابطہ کیا، اس کی غلطی آپ پکڑیں۔ تو میں نے کہا شکر ہے آپ کا ایمان بچ گیا، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ثابت کر دیا تو ایمان گیا انسان کا۔ اگر ہم اپنے ایمان کے بارے میں اتنے کمزور ہو جائیں کہ غیر مسلم ہمیں بتائے کہ جی آپ کا کعبہ یہ کعبہ نہیں ہے، تو وہ کل آپ کو یہ بتائے گا آپ کا قرآن یہ قرآن بھی نہیں ہے، پرسوں وہ کہے گا کہ وہ محمد بھی نہیں ہے، تو ہم اس کی ہر بات مانتے جائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو خیر میں نے اس کی پھر وہ پوری ڈاکیومنٹری میں نے دیکھی، اور ڈاکیومنٹری دیکھنے کے بعد اس کے ایک میں نے جز کو لے کے میں نے یہ نہیں کہ بس میں نے دیکھ کے میں نے کوئی اشتعال کے اندر میں نے کوئی اس پہ لکھا ہے، ایسا نہیں، میں نے ہر چیز کو میں نے لیا ہے، میں نے اس کو پھر تاریخ کے ساتھ اور جو بھی ماخذ ہیں اس کے ساتھ میں اس کو لے کے گیا، اس کو دیکھا ہے۔ تو ایک لحاظ پہ غصہ بھی آتا ہے، ایک لحاظ سے ہنسی بھی آتی ہے کہ کیا اس نے کیا ہے۔ تو اب میں آپ کو ایک سے چیز بتا رہا ہوں، کیونکہ یہ موضوع یہ ہے نہیں ہے، یہ تو ایک مستقل ایک یعنی الگ سے اس کے اوپر ایک ہم نشست کر سکتے ہیں شخص کے، ایک سے مثال دے رہا ہوں کہ اس نے کہا کہ مکہ چشموں سے بھرا ہوا تھا، پانی سے بھرا ہوا تھا، یہاں درخت، یہاں پر باغ تھے، یہ تھے وہ تھے، ٹھیک ہے۔ اس کی دلیل کیا دے رہا ہے؟ بخاری، کہ بخاری میں ہے، اور اس میں بتایا تھا کہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ جب ہم مکہ آئے تو ہم نے ایک چشموں اور پانی سے بھرا ہوا شہر ہم نے دیکھا، اور وادیوں میں پانی بہہ رہا تھا، صاف و شفاف پانی وادیوں میں بہہ رہا تھا، ٹھیک ہے۔ آپ یقین کریں، آپ بخاری شریف اٹھا کے دیکھیں، جیسے کہ میں نے خود اٹھا کے دیکھا اس کو، وہاں پر لفظ ہے قالت عائشہ لما قدمنا المدینہ، اندازہ کر رہے ہیں؟ بخاری میں عائشہ فرماتی ہیں کہ جب ہم مدینہ آئے، مدینہ طیبہ کے بتا رہی ہیں کہ وہاں پر چشمے تھے اور وہاں پر باغات تھے، مکہ کا تو ذکر ہی نہیں ہے اس میں، وہ تو بڑے زرعی، وہ تو زرعی علاقہ تھا۔ اچھا، سب سے بڑی بات یہ وہ بار بار وہ قرآن کا ذکر کرتا ہے کہ جی اس میں جہاں اس کو اپنی مرضی آتی ہے تو بخاری کا حوالہ دے کے اتنی بڑی اس کے اندر وہ دھوکہ دہی اور فریب دہی وہ کر رہا ہے، بالکل یہ سرقہ بھی نہیں کہیں گے، تو دھوکہ ہے نا، یعنی کالے کو سفید کر رہے ہیں۔ آپ دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ مکہ کے اندر چشمہ تھا اور پانی تھا اور زراعت تھی، اور حوالہ بخاری کا دے رہے ہیں، بخاری یہ مدینہ لکھا ہے اور آپ اس کا ترجمہ مکہ کر رہے ہیں، اس سے بڑا دھوکہ کیا ہوگا؟ اچھا، دوسری بات یہ کہ وہ بیچ میں جہاں اس کے بخاری کے اندر بھی اسی مکہ اور مدینہ کا ذکر ہے، اس کی تفصیل موجود ہے کہ اسے ثابت ہو جائے کہ مکہ یہی مکہ ہے۔ وہ جب چیزیں سامنے ہیں، اس کو بھی پتہ ہے یہ چیزیں موجود ہے، تو وہاں پھر کہتا ہے کہ بخاری وہ کتاب ہے جو 300 سال بعد لکھی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو اس لیے یہ کتاب تو اعتبار کے قابل نہیں ہے، اس لیے قرآن کو دیکھا جائے گا۔ اچھا، قرآن ہی کو دیکھ لیں تو قرآن مکہ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟
ابراہیم علیہ السلام جس مکہ میں اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کے جا رہے ہیں وہی مکہ ہے نا. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ میں اپنی اولاد کو ایسی وادی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں جس میں زراعت ہے ہی نہیں ہے. تو وہاں اس کو وہ آیت نظر نہیں آ رہی. اس کو یقیناً اس کو پتہ ہوگا, اتنا جاہل وہ نہیں ہے, لیکن وہ سیدھی چیٹنگ ہے وہ. تو وہ کالم پھر اس کے حوالے سے تھے.